اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رضا حسین جعفری۔ اچھا، آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے اور حالات حاضرہ کے حوالے سے ہے۔ ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو مسلمانوں میں جرأت، جو ہمت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں نظر آ رہی، اور اس کی بنسبت جو غیر مسلم لوگ ہیں معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، وہ ہمت اور جرأت کا وہ علم بلند کیے ہوئے ہیں جو شاید ہمیں کرنے کی ضرورت تھی، بلکہ ان سے بہت زیادہ بڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے تھا ہمیں۔ تو آج اسی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور ان وجوہات کو ڈسکس کریں گے کہ ایسی کون سی بنیاد ہے، ایسی کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ ہمت، یہ جرأت ہم لوگوں میں اب نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے لیے کیسے کام کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس جرأت کو، اس ہمت کو پیدا کریں۔ تو میرے ساتھ میرے مہمان سید احمد نظبی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، بالکل خیریت۔ جی احمد بھائی، آج میں چاہوں گا آج تھوڑا سا اوپنلی اور کھل کے تھوڑا سا ایسی بات کی جائے جو کامل بھی ہو، لوگوں کو سمجھ بھی آئے، اور خیر کھل کر تو ہم لوگ شروع سے شروع سے بات کریں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں، یہ جو موضوع ہے بہت اچھا ہے، بالکل جرأت کا موضوع۔ ہمت اور جرأت ہم مسلمانوں میں اس وقت خاص طور پر بر صغیر میں جو ایک فقدان ہے اس کا، حق بات کے لیے، صحیح بات کے لیے ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو بہرحال تھوڑا سا ایک پس منظر زیادہ بہتر ہوگا اگر میں اس طرح سے بات شروع کروں کہ بالکل ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے ہارورڈ یونیورسٹی، جو امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اسٹینڈرڈ وائز، اور اس میں جو ایک شروتی کمار جو ایک لڑکی ہے وہاں، جو ابھی اسی سال گریجویشن کیا ہے، تو غزہ کے حوالے سے جو ایک سلسلہ چل رہا ہے 17 اپریل سے لے کے اب تک امریکن یونیورسٹیز کے اندر، تو اس میں 100 سے زیادہ یونیورسٹیز کے اندر امریکہ کی احتجاج ہو چکا ہے، کیمپس لگ چکے ہیں اور سب چیزیں تعطل کا شکار ہوئی ہیں۔ اسٹوڈنٹس نے بھی کمپلین کی ہے، فیکلٹیز نے بھی کمپلین کی ہے، اور یہ ایک بڑی ہمت کی بات ہے۔ اور 1500 سے 1600 تک کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، یہ صرف کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور ان کے اساتذہ کے میں بات کر رہا ہوں۔ صحیح۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی ایک ملک میں اس لیول تک بات پہنچ جائے۔ اچھا، بات کیا ہے؟ بات صرف اور صرف یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ان کی لاجیکل تھنکنگ الحمدللہ صحیح کام کر رہی ہے۔ وہ بڑی ہمت کے ساتھ آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ انہوں نے ڈیولپ کر لیا ہے کہ جہاں پہ ایٹ لیسٹ وہ بات تو کر رہے ہیں نا، حالانکہ مذہب ان کا کچھ اور ہے، زبان ان کی کچھ اور ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جو بھی تفاوت ہے ہمارے مذہب میں اور ان کے مذہب میں، یا بعض ہو سکتا ہے مذہب نہ بھی رکھتے ہوں، البتہ اتنا واضح ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کو کالجز یونیورسٹی سے نکالا جا رہا ہے، ایکسپیل بھی کر دیا گیا۔ یہ جو شروتی کمار کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے اس نے جو تقریر کی، اس کو ایک اہم تقریر کے لیے اس دن نامنیٹ کیا گیا تھا، اور اس تقریر میں اس نے اس افسوس کا اظہار کیا کہ میں یہاں اپنے خاندان سے پہلی فرد تھی کہ جو کسی یونیورسٹی کالج میں گئی، اور میں نے جو ہے وہ نہ جاننے کی بنا پر سوالات اٹھائے اپنی زندگی میں، اور جو انچارٹڈ واٹرز ہوتے ہیں نالج کے، کہ جہاں اس کو کچھ نہیں پتا اور وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس نے جو ایک سیلیبریشن آف نالج کا تذکرہ کیا کہ میں خوش ہوں، میں بڑی خوش تھی کہ میں نے ایک ایسی جگہ قدم رکھا کہ یونیورسٹی میں، ہارورڈ یونیورسٹی جیسی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے اس افسوس کا اظہار بھی فوراً کر دیا کہ صرف غزہ کے موضوع پر اگر کچھ لوگوں نے احتجاج کر دیا ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر، یا اور جاگے بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر، تو ہارورڈ یونیورسٹیز کا چونکہ معاملہ تھا، تو وہاں سے 13 افراد کو ہارورڈ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ آپ لوگ گریجویشن نہیں کر سکتے۔ اس کا بڑا افسوس تھا اسے، کیونکہ یہ سول لبرٹیز ہیں، یہ شہری قوانین، شہری حقوق ہوتے ہیں کہ جو ہر ایک شہری کو نصیب ہونے چاہیے، ملنے چاہیے، کہ وہ اگر کوئی ظلم یا زیادتی ہوتے ہوئے دیکھے تو آواز بلند کرے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی سوسائٹی، پھر وہ انسانی سوسائٹی نہیں ہو سکتی، وہ پھر غیر انسانی سوسائٹی، حیوانی سوسائٹی ہوگی، جہاں پہ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس نے وہاں پہ سول رائٹس کی بات کی، اس نے وہاں پہ سول لبرٹی کی بات کی، اور اس نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا۔ اس نے یہ کہا کہ
میں خود چونکہ اس کا رنگ بھی تھوڑا کالا ہے، تو چونکہ امریکہ میں ایک زمانے میں کالے افراد کے ساتھ افریقن امریکنس کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں بعض علاقوں میں، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے معاشرے میں جو فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک چیز موجود ہے، اسی سے فائدہ لیتے ہوئے لوگوں نے اپنی آواز بلند کی اور اتنے بڑے پیمانے پہ احتجاج کیا کہ اب وہ احتجاج امریکہ کی 100 سے زیادہ یونیورسٹیز میں ہو چکا ہے. اب اس کے اثرات آسٹریلیا، یورپ اور کینیڈا اور ہر طرف پہنچ رہے ہیں، اور اب وہاں کی یونیورسٹیز کے لوگ بھی آواز اٹھا رہے ہیں. افسوس کی بات یہ کہ یہ چیز ہمیں اسلامی ممالک میں ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. جرأت اور ہمت کا جو فقدان ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ایک نظام بھی دیا گیا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں وہ لوگ پرفیکٹ نظام کے یعنی حامل ہیں، وہاں پہ کوئی پرفیکٹ نظام نہیں ہے، پرفیکشن نہیں ہے، لیکن جو کام انہوں نے کیا وہ کام بہت بڑا کام ہے. اور وہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کام کی تعریف رہبر معظم نے بھی ابھی حالیہ دنوں میں ایک خط کے ذریعے کی، جس میں انہوں نے امریکہ کے اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ میں بہت ویلیو کرتا ہوں آپ کے اس گراں قدر کام کی، اس جذبے کی اور اس ہمت کی داد دیتا ہوں کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے مظلوم کا ساتھ دیا، ظالم کے خلاف آواز اٹھائی. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جب ایک بہت بڑا عالم دین، ایک رہبر جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے. انہوں نے یو ایس یوتھ کو بہت سراہا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک ریزسٹنس کے طور پہ ابھر رہے ہیں اور آپ مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں، ظالم کی جو بروٹیلٹیز ہیں، ظالم کی جو مظالم ہیں، ان کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. تو سب سے اہم بات جو ان کی تقریر میں یہ تھی کہ انہوں نے آخر میں قرآن مجید کی 2 آیات سے استفادہ کیا، اور وہ ان کے لیے کہا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ استقم کما امرت، یعنی اب تم اسٹیڈ فاسٹ رہو، یعنی اب تم جمے رہو اس چیز پہ کہ جس کا تمہیں کمانڈ کیا گیا ہے، تمہیں حکم دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق ہوتا ہے، حق کے لیے انسان کو ہمیشہ ثابت قدمی دکھانی ہوتی ہے. اور اسی طرح انہوں نے قرآن مجید کی ایک اور بڑے زبردست یونیورسل پرنسپل سے استفادہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن مجید کی یہ بھی آیت ہے، اس پر بھی آپ جمے رہیں، اس پر بھی عمل کریں کہ نہ ظلم دوسروں پر کرو اور نہ ظلم سہو. ٹھیک ہے، نہ ظلم کو برداشت کرو. تو نہ ظلم کرنا ہے، نہ ظلم سہنا ہے. اور یہ یونیورسل پرنسپلز ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کوئی مطلب 2+2 4 ہیں. سمپل سی بات ہے. کسی کو بھی آپ یہ کہیں گے، اگر آپ کا ضمیر پاک و صاف ہے اور آلودہ نہیں ہے، تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں ظلم کسی پہ نہیں کرنا اور نہ ہی ظلم سہنا ہے. کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ایک غیر مسلم ملک میں ایک کافر لڑکی اتنی ہمت کے ساتھ غزہ کے مسلمانوں کے حق میں بھی بات کر دے. اور صرف وہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بے شمار اب تو 100 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں. تو 100 یونیورسٹیز میں آپ خود سوچ لیں کہ کتنے افراد ہوں گے جو اس کام کو باہمت طور پہ انجام دے رہے ہیں. اور اس چیز کو ہم بدتمیزی قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ وہ نوجوان طبقہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ملک میں ہونے والے یا دنیا میں کسی اور جگہ پر بھی ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. دیکھیے، جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی غلط بات ہوتی ہے، تو اس کے خلاف اگر آپ آواز اٹھائیں تو یہ بدتمیزی تھوڑی ہے. مگر ہمارے ملک میں بالکل برعکس ہے. ساحل ندیم بھائی بڑی اچھی بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے ملک میں کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بے ادب بے مراد. یعنی وہ ہمارے یہاں ایک کلچر ہے بر صغیر میں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے محاوروں سے، بعض محاورے بھی ہمارے یہاں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم محاوروں پر ڈسکشن کریں گے کہ محاورے کون سے صحیح اور کون سے غلط ہیں، کیونکہ اسلام کی روح سے سارے محاورے بھی ٹھیک نہیں ہیں. بہت سارے ایسے حرام مطالب، حرام موضوعات کے مطالب بھی ہمارے یہاں وارد کر دیے گئے ہیں محاوروں کے اندر، اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان محاوروں کو استعمال کر کے کہ جیسے دین کا حق ادا کر دیا، یہ زندگی کا حق ادا کر دیا. یہ ہمارے یہاں بڑے جو ہوتے ہیں وہ ان محاوروں کو استعمال کر کے اپنی اولاد کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بچوں کا، اپنی اگلی نسل کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں. اب اس وقت آج کا ایک جوان، میں وہی کمپیریزن کر رہا ہوں کہ یہ لڑکی شروتی کمار نے کتنی ہمت کے ساتھ اس بات کو برملا اظہار کر دیا. ہزاروں کا مجمع تھا ہارورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی میں اس وقت ہزاروں کا مجمع تھا.
جن کے سامنے اس نے بہت ہمت کے ساتھ یہ بات کر دی. اب ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ عین ممکن ہے کہ اس کی گریجویشن کو کینسل کر دیا جائے, اس کی ڈگری بھی چھین لی جائے, عین ممکن ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ اس قسم کے کام بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کیا نامردی ہے ہمارے مردوں میں کہ ہمارے یہاں تو لوگ ابھی آپ حال دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ بقرعید کا سیزن ہے تو لوگ جو ہے وہ گائے اور بیلوں کے گرد کھڑے ہوئے ہیں اور اسی کا تماشا کر رہے ہیں. اب کہاں گئی یہ آپ کی یہ حق و باطل کی باتیں؟ حق کے لیے کھڑا ہونا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو اور ثابت قدم رہو صبر کے ساتھ. ہاں جب علم بھی آ جائے اور جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سامنے والا ظالم ہے اس کے خلاف ثابت قدمی سے کھڑے ہو جاؤ. چیزوں کو بڑا ہم نے مکس کر دیا ہے. میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا تھوڑا. بالکل. ابھی کچھ ناظرین نے بھی یقینی طور پہ دیکھا ہوگا, کچھ تصویر اور کچھ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ہمارے مسلمان ماشاءاللہ حج کی سعادت کے لیے گئے ہوئے اور ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے KFC سے جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہیں, حالانکہ سب کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کون اس کے پیچھے احرام پہنے ہوئے. مطلب یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے, تو یہ تو حال ہے. دیکھیں قرآن مجید کا بھی ایک اور پرنسپل ہے نا کہ ذرہ برابر, اگر تم نے ذرہ برابر بھی خیر کیا تو تم جزا پاؤ گے, اور اگر ذرہ برابر بھی تم نے شر کیا تو تم اس کی سزا پاؤ گے. تو یہ بھی تو قرآن مجید کا ایک پرنسپل ہے. اور یہ ہم کیوں یاد نہیں رکھتے, ہمیں یہ کیوں یاد نہیں رہتا کہ ہم ذرہ برابر کے لیے جواب دیں. تو جو آپ نے مثال دی ہے اس میں بالکل ایسا ہی ہے کہ اب اگر آپ حج جیسی باسعادت عبادت کے لیے گئے ہیں تو اب آپ جا کے اگر دشمنوں کو تقویت دیں گے, کہ دشمن کو تقویت نہیں دے سکتے نا آپ کسی بھی حال میں. آپ کو یہ پوری کوشش کرنی ہوگی کہ اپنے دشمنوں کو مضبوط نہ بنائیں. اب وہ شاید شاپنگ نہ کر کے ہو یا کر کے ہو, جیسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ان چیزوں کا خیال بھی ہمیں رکھنا ہے. اچھا, ہمارے بر صغیر میں یہ مسائل کیوں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی عوام ہماری جو ناظرین ہیں, دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ان سب کے لیے بھی یہ سوال چھوڑ کر کچھ باتیں میں بیان کروں گا, لیکن ہر بات میں بیان نہیں کروں گا, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہر چیز جو ہے وہ حلوہ بنا کے پیش کر دی جائے. لوگوں کو جستجو ہونی چاہیے, خود بھی سوچے انسان کہ ایسی کیا کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہم وہاں نہیں پہنچ پائے. بہت ساری چیزیں ہم پچھلی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں. میں چاہوں گا لوگ جا کے اس سے مستفید ہوں, اس سے سیکھیں, اس کو سمجھیں کیا اس کے اندر بیان کیا گیا, اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ سمجھ آنے والی ہو. ہم نے بہت آسان کر کے ان چیزوں کو بتایا ہے, پیش کیا ہے ناظرین کے سامنے اپنے. دیکھیں سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے مذہب اسلام کی بات کروں گا خاص طور پہ, کیوں ہم نے اسلام کا ہم نام لیوا تو ہیں, کہہ تو رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, بیچ لگایا ہوا, لیکن ہم نہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں, نہ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, نہ ہم سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں. ہمیں کسی چیز کے بارے میں بھی ان ڈیپتھ نہ معلوم ہے اور نہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے بڑوں لاسٹ اگر 100 ایئرس 200 ایئرس کا بھی دیکھیں تو جو ہمارے بڑوں نے غلطیاں کی ہیں وہ ان کی غلطیاں یہی تھیں کہ, اور آج بھی وہ اسی پہ مصر ہیں, یعنی آج بھی انہی پریکٹسز پر ہیں. اور ابھی آج بھی اگر ہم بات کرتے ہیں دین کی تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پسند نہیں کرتے کہ بھائی اب تم زیادہ دین کی باتیں مت کرو. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, یہ ہو رہا ہے ہر جگہ تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے. پھر اس کے آخر کار کیا ہوتا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ماں باپ اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ بار بار آپ کو یہ ٹیکا لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے اگر جواب دیا ہمیں تو تمہاری عاقبت بالکل ختم ہو جائے گی, اب تم جہنم میں جاؤ گے سیدھا, جہنم کے علاوہ. مجھے ایک زمانے میں یاد ہے کہ ایک زمانے میں بعض علماء جو ہیں وہ آپ کو قبر میں سانپ بچھو فوراً لگوا دیتے تھے فلمیں اور گانوں کے حوالے سے, جبکہ آج دیکھیں تو اتنا جو فتاویٰ آ چکے ہیں کہ موسیقی میں بھی حلال موسیقی ہے, حرام موسیقی ہے, ان ڈیٹیل کافی کام ہو چکا ہے ان حوالوں سے. اس کے علاوہ فلم, ٹی وی, اینیمیشن میں بھی آپ دیکھیں کہ اسلامکلی کتنا کام ہوا ہے, کتنی اسلامی فلمیں ایسی آئی ہیں کہ جو بے انتہا مقبول و معروف بھی ہیں, اور اس کے علاوہ فائدہ مند بھی ہیں بچوں کے لیے, کہ بچے سیرت رسول کی مووی دیکھ سکتے ہیں, جناب یوسف کی مووی دیکھ سکتے ہیں, امیر مختار کی مووی دیکھ سکتے ہیں, یا اس طرح کے کارٹونز, اینیمیشنز, بہت ساری چیزیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فوراً لوگوں کو جو ہے وہ سانپ بچھو قبر میں فوراً پہنچا دیں. اس کی بات یہ ہے نا کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ نا لوگوں کو ڈگریاں دینے کے لیے تلے ہوتے ہیں. تم جہنمی ہو
تم خارج ہو گئے ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو. حالانکہ خود کا علم یا خود کا وہ کچھ نہیں ہوگا, ہم دوسرے کو فوراً جج کرتے ہیں. جی جی, یہ بھی بڑا وہ ہے. جج کرنا تو دیکھیں اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک لمحہ یا ایک مرحلہ ایسا ہے رضا کہ جہاں پہ یہ ججمنٹ کہیں ضروری بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو, اگر کوئی شخص قرآن کا ہی مخالف ہو, مسلمان ہو مگر قرآن کا مخالف ہو, مسلمان ہو مگر اہل بیت کی بات کو مان نہ رہا ہو, عمل ہی نہیں کرنا چاہ رہا, یا اس کو یہ جلن حسد ہونے لگے کہ یار اب تم پڑھ کر آ گئے ہو, تمہیں زیادہ پتہ چل گیا تو تم ہمیں بتا رہے ہو, جمعہ 8 دن تم نے کچھ چیزیں پڑھ لی تو تم, یہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں یہاں سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ دراصل یہ لوگ نام لیوا ہیں صرف اسلام کے, اصل پیرو نہیں ہے, اصل عمل کرنے والے نہیں ہیں. قرآن یہ کہتا ہے, قرآن مجید بار بار یہی تو کہتا ہے کہ تمہارے عمل تمہارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے, جو تم کہہ رہے ہو وہ کر نہیں رہے ہو. قرآن مجید کی یہ بھی ایک پرنسپل ہے, اور یہ بڑا کامن سینس والا پرنسپل ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہوں اس کو کر بھی تو رہے ہو, تبھی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ باعمل ہیں, ورنہ پھر آپ کا جو کیریکٹر ہے ہمارے لیے وہ ویسے ہی مشکوک ہو جائے گا. تو پھر ہم آپ کی بات کو کیا مانیں گے جب آپ خود یہ چیز کہہ رہے ہیں اور کر نہیں رہے. تو وہی پہلا مسئلہ یہی ہے کہ مذہب کو سمجھا نہیں ہے اور نہ سمجھایا گیا ہے, اور ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. اس میں کوئی بچہ بھی اگر صحیح بات کر دیتا ہے تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنیں, سمجھیں, اس کو تولیں, پرکھیں, اگر بات ٹھیک ہے تو مان لیں. صحیح بات ہے. صرف اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ نہ کریں کہ یہ بچہ بول رہا ہے, یہ معیار نہیں ہے حق بات کو پہچاننے کا. حق بات کسی سے بھی ملے لے لو, ٹھیک ہے نا. ابھی یہ امریکن اسٹوڈنٹس نے اتنی بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا تو ایران کے خامنائی صاحب رہبر معظم نے فوراً اپریشیٹ کیا یا نہیں کیا؟ جو چیز صحیح تھی اس کو فوراً اپریشیٹ کیا, ٹھیک ہے. جب اس لیول سے چیز آئے گی تو شاید لوگ متوجہ ہوتے ہیں, ورنہ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہو گئے. اچھا, اسے ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جس وقت کوئی بڑا ایک چھوٹے یعنی ایک کم عمر شخص کو, ایک بچے کو اگر اپریشیٹ کرتا ہے تو اس میں بڑا پن اس بڑے کا ہے, اور دوسری بات وہ چھوٹا جو ہے اس کی موٹیویشن بہت بڑھ جاتی ہے کہ میں اور ایسے اچھے کام کروں گا, میں اور اپنی اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. نہ کہ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ گلا ہی دبا دیا جاتا ہے کہ بس بیٹھ جاؤ. تو یہاں تو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے نا, یا تو نہ آپ گھر میں سوال کر سکتے ہیں, یا نہ آپ محلے میں سوال کر سکتے ہیں, یہاں پر آپ نہ اسکول کالج میں سوال کر سکتے ہیں. یہاں سوال کرنے کا یہ ایریا نہیں ہے, میدان نہیں ہے. مطلب یہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں آپ آفس میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ وہاں سے آپ کو جاب چھننے کا آپ کو خطرہ ہے, کالج یونیورسٹی میں کچھ کہہ دیا تو وہاں سے آپ کا ایڈمیشن کینسل ہونے کا خطرہ ہے, محلے میں کچھ کہہ دیا تو لڑائی جھگڑوں کا خطرہ ہے, گھر میں کچھ کہہ دیا تو آگ ہونے کا خطرہ ہے, جہنم ملنے کا خطرہ ہے. ہر جگہ آپ کو پن کیا ہوا ہے اور ہر جگہ آپ کو خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ حق بات نہیں بولنی ہے, بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو خاموشی سے. تو یہ تو بچپن سے ہمیں ٹیکے اس کے لگائے گئے ہیں ہر لمحے اور ہر مرحلے پہ, جس کی وجہ سے آج ہمارے یہاں دیکھا جائے میں بس سخت لفظ ہے نامرد پیدا ہو رہے ہیں. یہ نامردی تو ہیں کہ جب کوئی ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو کچھ نہ کہیں, جب کوئی غلط بات ہوتے ہوئے دیکھیں تو کچھ نہ کہیں. اس سے تو بہتر امریکہ کی وہ لڑکیاں ہیں اسٹوڈنٹس کہ جنہوں نے حق بات کے لیے آواز بلند کی کہ ہاں یہ ظلم ہو رہا ہے, ہم نہیں ہونے دیں گے, ہم اس کو ہر طرح سے احتجاج کریں گے. بہرحال تو ایک تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا صحیح طریقے سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, پھر میں دوبارہ اس چیز کا تذکرہ کروں گا کہ کلچر کو ہم نے مذہب پہ حاوی کیا ہوا ہے. ہم کلچر کو سمجھ رہے ہیں کہ کلچر حقیقت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کی ضرورت ہے. اور تو ایک میرے خیال سے تعلیمی میدان میں بھی ایک ایشو ہے ہمارے ساتھ کہ وہ جو ریجیڈیٹی ہے ہمارے یہاں کہ امریکن یا برٹش بیس سسٹم جو ہمارے پاس چل رہے ہیں اس کے اندر فقدان ہے. اسلامیات کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, اس کی کوئی اتنی ان ڈیٹیل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جو چیزیں اچھی تھیں وہ بھی سنیں حذف کر دی گئی ہیں, جو کام کی باتیں تھیں وہ نکال دی گئی ہیں. تو اب کیا آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, کیا کیریکٹر بلڈنگ آپ کر رہے ہیں لوگوں کی. اچھا, یہاں پہ آپ کی اس بات سے تھوڑا سا وہ کروں گا. اکثر اسلامک اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے مسلمان کے پاس جتنے علم کے ذخائر ہیں ویڈیو کی صورت میں, اور بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں اسلامک کے, اگر کوئی سیکھنا چاہے, سمجھنا چاہے, اپنے آپ کو گروم کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتا ہے.
مطلب پچھلے دور کے حساب سے یہ دور کہتے ہیں اسلامک اسکالر میں, مجھے نہیں پتا کہ آپ اس بات سے ایگری کریں گے, اس کو ڈینائی کریں گے. نہیں بالکل, ریسورسز تو اویلیبل ہیں, ریسورسز کا تو مسئلہ مطلب جو پہلے دور میں بڑی مشکلات ہوا کرتی تھی, علماء کے پاس جانا, رجوع کرنا, بیٹھنا, کتابیں ڈھونڈنا, نکالنا, اب تو بہت سب کچھ آسان ہو گیا. اس کے باوجود اگر ہم میں کہیں کمی ہے تو اس کا مطلب کہ ہم خود ذمہ دار ہیں. مطلب وہ دیکھیں بہت اچھے علماء بھی مل جائیں گے آپ کو, معدود چند ہوں گے, کم ہوں گے, لیکن کام کر رہے ہیں, ویڈیوز بھی بن رہے ہیں, کتابیں بھی ہیں, ریسورسز بھی ہیں, بہت کچھ اویلیبل ہے. ہاں, جس کو کچھ پانا ہے اس کے لیے بہت کچھ اویلیبل ہے. لیکن مسئلہ جو روٹ کاز ہے, دیکھیں وہ ایک مینجمنٹ میں ایک چیز ہوتی ہے 5 whys, کہ 5 دفعہ کیوں پوچھا جائے ایک ہی مسئلے کو ڈیفائن کرنے کے لیے. تو ہم پوچھیں کہ بھئی اگر ہم کیوں یعنی پے در پہ اگر ہم کیوں پوچھتے جائیں تو آخر کار کہاں پہنچیں گے ہم؟ روٹ کاز تک پہنچ جائیں گے. اب روٹ کاز ہمیں نظر آتی ہے بظاہر یہ کہ ہم, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ لوگ جو ہیں استفادہ نہیں کر رہے. اچھا, یہ لوگ استفادہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کیوں نہیں, بظاہر اس لیے کہ ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے. وہ دین کو کوئی خاص اہمیت دے ہی نہیں رہے. ان کے نزدیک دین کوئی چیز ہے ہی نہیں. ان کے نزدیک سائنس, ویسٹ, ٹیکنالوجی, ترقی, وہ جو چکا چوند کر دینے والی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے حقیقت ہے. اچھا ٹھیک, اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اب یہ سمجھ بوجھ ان تک کیوں نہیں پہنچی, یہ ایک ایشو ہے نا. یہ تیسرا کیوں ہو گیا؟ یہ تیسرا کیوں ہے. یہ سمجھ بوجھ ان تک اس لیے نہیں پہنچی کہ جو ان کے بڑے تھے نا, ان کو نہیں پتا تھا اس کا. ان کو بھی اتنی ان ڈیپتھ انالیسس نہیں تھی, اتنی ان ڈیپتھ نالج نہیں تھی ان چیزوں کی, دین کے بارے میں ان کو بھی نہیں پتا تھا. اچھا, اب ان کو کیوں نہیں پتا تھا, تو اگر ہم اس پہ ایک اور کیوں کا اضافہ کریں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ جس معاشرے سے بر صغیر گزر کر آیا ہے, اس معاشرے میں خاص طور پر مختلف اقوام کے ساتھ آپ کا انٹریکشن, پھر اس کے بعد انگریزوں کی حکومت اور انگریزوں کے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسیاں, اور انگریزوں کی جو اپنی خاص قسم کی ایک مینٹالٹی تھی جس میں کچھ تاریخی مسائل بھی ہیں. تو یہ کیوں پوچھتے پوچھتے ہم وہاں پہنچیں گے کہ کہیں ایک جگہ یہ بھی آئے گی کہ مسلمان نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا. مسلمان نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرا نام کے ساتھ مسلمان لگا ہوا ہے اور اس مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے حقیقی طور پہ, ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر وہ اس مسلمان ہونے کی ریکوائرمنٹس کو تلاش کرے گا کہ کیا چیز ہے جو مجھے میری مسلمانیت کو باقی رکھے گی, ٹھیک ہے نا. یہ صرف ختنہ ہی تو نہیں ہے کہ جو انسان کو مسلمان بناتی ہے, کہ ہمارے یہاں تو یہ بھی بہت خراب قسم کے کانسیپٹس ہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا. بھائی کیا مسلمان ہو گیا؟ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے, اگر آپ کا کردار صحیح نہیں ہے, اگر آپ قرآن اور رسول خدا کی زندگی اور سیرت سے واقف نہیں ہیں, تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اچھا, یہ سب چیزیں تو تھیوریٹیکل تھی. پریکٹیکل, اگر آپ سب کچھ جان بھی لیں اور جاننے بوجھنے کے بعد عمل نہ کریں تو دوسرے لمحے پہ آ کے پھر فارغ ہو گئے آپ. صحیح. تو قول و فعل میں تضاد, ٹھیک ہے نا. نہ آپ کی فکر ہے, نہ قول ہے, نہ تضاد, نہ آپ کا فعل ہے. تینوں مرحلوں پہ ہم زیرو ہیں. تو گم پھر کے بات یہی آئے گی کہ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا, ہم نے وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی مسلمان ہونے کی. ہمارے نام کے ساتھ اگر مسلمان کا لفظ لگ گیا ہے, مومن کا لفظ ہم لگانا چاہ رہے ہیں یا زبردستی لگا لیا ہے, تو پھر ہم اس کے سٹینڈرڈز پہ بھی تو اتریں. اور وہ سٹینڈرڈز ہمیں کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا یا اہل بیت بتائیں گے یا رسول خدا اور اہل بیت بتائیں گے؟ اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے نا کہ جو ہمیں بتائے گا. تو یہ کئی دفعہ کیوں پوچھیں بار بار, مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی ایک ٹیکنیک ہے. تو آپ پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی علت تک, مین کاز, روٹ کاز تک آپ پہنچ جاتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل ریپریشن بھی ہوتا ہے بہت سارے علاقوں میں. جیسے انگریزوں نے جب آزادی کی بات ہوتی تھی بر صغیر میں, تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ریپریشن ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہی بھگت سنگھ کے ساتھ کیا ہوا, یا جناح صاحب کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہوئی, گاندھی کے ساتھ ہوئی. جس آدمی نے بھی آزادی کی بات کی, یا جیسے اور پیچھے چلے جائیں 1857 کی جنگ آزادی جو مشہور ہے, کہ جب وہ بغاوت کی گئی, ایک طرح سے ان کو بغاوت ہی کہتے تھے, ظاہر انگریز زبردستی, انگریزوں کی حکومت تھی تب ان کو باغی کہہ رہے تھے, حالانکہ وہ تو فریڈم فائٹرز تھے. تو اب وہ آزادی لانا چاہ رہے ہیں اس ملک میں, مگر انگریز چاہ رہا ہے کہ نہیں, انگریز ہمیں تو اپنا ہی جو حکومت قائم رکھنی ہے.
تو جب یہ کانفلکٹس ہوتے ہیں تو ان کانفلکٹس کی وجہ سے یہاں جو ریپریشن ہوتا ہے آپ دبا دیتے ہیں سامنے والے کو. انگریزوں نے دبایا ہے ان فریڈم فائٹرس کو. کیا کیا؟ کتنوں کو تو قتل کر دیا, کتنوں کو تو غائب کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کوئی آدمی حق کی بات کر رہا ہو اور آپ اس کو صفحہ ہستی سے ظاہراً مٹا دیں, بم مار دیں, اس کو ختم کر دیں, تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ کیا ہوگا اس کے بعد؟ ایک نیگیٹیوٹی فضا میں آ جائے گی, منافرت, نفرت پیدا ہوگی حکمرانوں سے کہ یار یہ کیسے حکمران ہیں کہ جو ہمیں بات بھی نہیں کرنے دے رہے, ہم تو سچی بات کر رہے ہیں, حقیقی بات کر رہے ہیں, تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کامن سینس کا تقاضا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. حکمرانوں کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے سپورٹ ہونی چاہیے اس سسٹم میں, جیسے کہ ہمیں امریکہ میں نظر آتی ہے یا یورپ میں بھی نظر آتی ہے. ان کے مظالم کی میں کوئی تائید نہیں کر رہا, جو ان کے ظلم ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, مگر وہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں, کھل کے بات کر جاتے ہیں, تو اس کی بھی بہرحال ایک حقیقت نکل ہی آتی ہے. جیسے ابھی اس وقت 100 سے زیادہ یونیورسٹیز میں بات ہوئی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ پازیٹیو ریزلٹس ہیں, بہت ساری جگہوں پہ نیگیٹو ریزلٹس بھی ہیں کہ پولیس آ گئی, پولیس نے اریسٹ کر لیا, تو وہاں بھی پول پٹی کھل گئی کہ اچھا یہ تو ابھی تک جو اتنی بات ہو رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ پوری آزادی بھی نہیں ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے. اور کچھ اخلاقی ڈیلیماز ہیں ہمارے یہاں. جیسے ابھی تک ہم یہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ دین میں جو 3 مرحلے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ عقائد, اپنے اصول ٹھیک کرتے ہیں, جس میں صرف آپ کی عقل چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ عقل کی بنا پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے, خدا عادل ہے یا نہیں ہے, میں یہاں کیوں آیا ہوں, میری رہنمائی کے لیے پیغمبران آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں, اور کیا میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ اپنے عقل کی مدد سے حاصل کرتے ہیں, طے پاتے ہیں, کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد اگلا مرحلہ اخلاقیات کا ہوتا ہے. اخلاقیات جو ہوتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں, اور یہ سب اخلاقیات کے جو مین کانسیپٹس ہیں وہ انسان کی روح میں پیوست ہیں پہلے سے. بائی ڈیفالٹ. ہاں, بائی ڈیفالٹ. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو پیار کرے, آپ کو کوئی انعام دے, تو آپ جواب میں اس کو بھی کچھ انعام دیں گے یا تشکر کریں گے. یہ کامن سینس ہے, یہ ہر انسان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. حتیٰ کہ ہم جانور میں بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ یہ تشکر کا مادہ ان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی جانور سے بھی پیار سے پیش آئیں تو وہ جانور آپ کو پیار کرنے لگتا ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر اللہ نے بائی ڈیفالٹ, جیسے آپ نے کہا, یا انٹرنسکلی یا ہمارے وجود کا حصہ ہیں, تو وہ ہمارے پاس ہیں. تو ہم ان اخلاق کا استعمال نہیں کر پا رہے ہوتے کبھی کبھی, کیونکہ ہم آلودہ ہو جاتے ہیں, ہمیں تربیت صحیح نہیں ملتی, ہمارے ہمسائے ٹھیک نہیں ہوتے, ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا, ہم ظلم کے معاشرے میں, مطلب جیسے اب اسکولنگ ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے. آپ کا اسکولنگ ٹھیک نہیں ہے تو آپ غلط پرنسپل سیکھ کے آ جائیں گے, آپ سمجھیں گے کہ یہ غلط پرنسپلز ہی اصل پرنسپل ہیں. اندر سے ایک آواز تو آتی رہے گی آپ کو کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, کیوں اسی کشمکش کا نام ہی یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پرابلم ہے, ٹھیک ہے نا. تو بنیادی طور پہ یہ 4 میدان مجھے لگتا ہے, باقی ہمارے ناظرین پہ بھی چھوڑتے ہیں کہ وہ دیکھیں اس پہ کیا غور و فکر کرتے ہیں, کہ کلچر, ریلیجن, ایجوکیشن, پولیٹیکل, ایتھیکل ڈیلیماز, یہ جو 4-5 جگہیں ہیں جس پہ میں نے کوشش کی ہے کہ بات کروں. ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ان کے ذہن میں چیزیں ہوں, ہمارے سننے والوں, دیکھنے والوں کے ذہن میں غور و فکر جو ہے نا وہ کی ہے. رضا بالکل ایسے کہ ہر چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے, انہیں کلوز کرنا چاہیے, اور کچھ ہے ڈسکس کریں گے تو نہیں, بس بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جیسے ہم ہمیشہ سولوشنس کی طرف بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ کلچرل ریفارم چاہ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ڈائلاگ جو ہوتا ہے نا, جو گفتگو ہوتی ہے, گفت و شنید کو بڑھاوا دیں. صحیح. بچوں کے ساتھ گفتگو کریں, والدین بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. اگر سمجھ میں نہیں آ رہی, مختلف کانفلکٹس ہیں, تو پھر یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, پھر دیکھیں کہ اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. موجود ہیں ہمارے پاس چیزیں, مگر اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے. یہاں پر اگر ڈسکشن کلوز ہو رہی ہے کہ مجھے قرآن پہ عمل نہیں کرنا, تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. یا اگر یہاں ڈسکشن کلوز ہو رہی ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا, ہم جیسے رہ رہے تھے ہمیں ویسا ہی رہنا ہے. پھر بات یہ نا, پھر ٹھیک ہے آپ رہیں, پھر آپ کو جیسے رہنا ہے, لیکن یہ لیبل پھر ہٹا لیں. پھر آپ ہاں لیبل لگا کے ہمیں ڈبل وہ نہیں کریں نا, کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں, جب سیکھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اہل بیت کو سن رہے ہیں, یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, تو وہ کچھ اور ہے, اور جو آپ کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے, لیکن لیبل آپ نے لگایا ہوئا یہ والا, تو پھر وہ لیبل آپ ہٹا دیں.
تو اوپن ڈسکشن, اوپن ڈائلاگ ہونا چاہیے. کرٹیکل تھنکنگ جو ہمارا موضوع ہے, مسلسل کرٹیکل تھنکنگ, جو بھی کام کر رہے ہیں سوچیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں, کس نے کہا ہے ہم سے کرنے کے لیے. قرآن نے کہا ہے, ٹھیک ہے بسم اللہ, بالکل انجام دیں گے. رسول اللہ نے کہا ہے, بالکل انجام دیں گے, لیکن غور و فکر کریں گے پہلے, کیونکہ حدیث میں تو پورا ایک میدان ہے کہ ضعیف حدیث صحیح حدیث دیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اچھا وہ پھر حدیث اگر صحیح بھی ہے تب بھی تو اس کا متن دیکھنا ہے کہ اس کا متن جو ہے, اس کا جو مطلب ہے, کیا یہ قرآن کے مخالف تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر قرآن کے مخالف ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا. اگر قرآن کے حق میں قرآن اس کی تائید کر رہا ہے تو اس کا ایکسیپٹ کریں گے. بہرحال یہ جو کرٹیکل تھنکنگ ہے بہت امپورٹنٹ ٹول ہے, جس کو مسلسل ہمیں اپنے بچوں میں بھی, خود آپس دوستوں میں بھی, والدین کے ساتھ, والدین کو کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے, علماء کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ اس کو رائج کریں, بات کریں لوگوں کے ساتھ, کسی نتیجے تک پہنچیں اور ایک منطقی نتیجہ لوگوں کو دیں. ٹھیک ہے نا. اگر کنونس لوگ دیکھیں, یا تو کنونس کر دیں یا کنونس ہو جائیں, دو ہی چیزیں ہیں نا, مطلب اس کے علاوہ تیسرا راستہ تو کچھ نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس اتنی اہلیت ہے تو لوگوں کو کنونس کریں عقلی اور منطقی طور پہ, اخلاقی طور پہ, تاکہ لوگوں کو اس کی صحیح جو میرٹ کے ساتھ معرفت ہے وہ ہو. پھر اس کے بعد اس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا, پھر اس کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. وہ ڈنڈے والی چیز نہیں ہے نا, زبردست جو زور اور جبر کے ساتھ اگر آپ کرتے رہیں گے چیزیں تو آپ کیا مطلب کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس سے. اسی طرح ایجوکیشنل ریفارم کی ضرورت ہے. لیکن جہاں جہاں ممکن ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ایجوکیشنل ریفارمز کریں, نصاب تیار کریں, نئے ایسے نصاب ہونے چاہیے جو قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہوں, ان کی تعلیمات کے مطابق ہوں. اگر ان کے مطابق نہیں ہوں گے تو صحیح اسلام نہیں آئے گا. صحیح اسلام نہیں آئے گا تو ہم پھر وہ ڈنڈے والی چیزیں, لوگوں کو نہ کویسچن کرنے دے رہے ہیں, نہ لوگوں کو پوچھنے دے رہے ہیں. لوگوں سے بس بچوں کو بولیے کہ جو بتا دیا گیا بس وہی حقیقت ہے, بچوں کو جاؤ بیٹھ جاؤ آرام سے, جو بتائے. یہ تھوڑی ہے اسلام. اسلام یہ تھوڑی ہے. اسلام تو آپ کو کنونس کرے گا منطقی طور پہ کہ یہ حقیقت ہے. اچھا آپ کنونس ہو گئے, اب آپ ہمیشہ کے لیے اس پر کاربند رہیں گے, کیونکہ وہ عقلی طور پر آپ کو بتا دیے گئے ہیں. اسی طریقے سے حکمرانوں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یہ نہ کریں کہ مسلسل سینسرشپ ہی کیے جا رہے ہیں ہر چیز کی. بھائی ساتھ دیں لوگوں کا, اگر وہ بات عقلی ہے منطقی ہے ٹھیک ہے تو ان کا ساتھ دیں. اور اسی طریقے سے اخلاقیات کا جو ایک لیول ہے وہ اس کو وہی جائز مقام دیں اس کا, یعنی عقائد کے فوراً بعد اخلاق پر زور دیا جائے, کہ یہ فائنڈ آؤٹ کیا جائے کہ کون سی صفات ایسی ہیں کہ جو ہمارا پارٹ ہونی چاہیے زندگی میں, اور کون سی رذالتیں ایسی ہیں, جو بری خصوصیات ایسی ہیں جن سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے. اور اس کے بعد ظاہر ہے تیسرا پھر آپ کا مرحلہ فقہ کا آتا ہے. تو فقہ تو ہمارے عام جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کی گائیڈنس کے لیے ویسے ہی موجود ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ صرف فقہ پہ کام کر لیا ہے, نماز روزہ حج زکوٰۃ اور ان تمام چیزوں پہ ہم نے بہت کام کر لیا, مگر اخلاقیات پہ کام نہیں کیا ہے. اور جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہے, یعنی مکمل معرفت کے ساتھ اصول ہائے دین کو سمجھنا, کہ توحید, النبوت, امامت, قیامت کو, ان کانسیپٹس پر ہماری گرفت ہونی چاہیے عقلی اور منطقی طور پر. ایک دفعہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ. چلا جی, میں چاہوں گا کہ ہماری جو پچھلی جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ لازمی دیکھیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے. میں چاہوں گا اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے امن بھائی, بہت شکریہ. لوگوں سے مت کہیں سبسکرائب کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی جیسے وہی والی بات آ گئی نا, کہ اگر ہم لوگوں کے پش کرتے رہیں گے کسی چیز کے لیے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم ہماری بات ٹھیک ہے اور اگر ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کر لیں, ورنہ نہ کریں. ٹھیک ہے نا جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.